سخت سچویشن میں گھرنے کے بعد اگر مشورے کا مقام نظر آیا تو بی بی ام سلمہ حضرت ابو بکر کے پاس مشورے کے لیے جاتے، حضرت عمر کے پاس مشورے کے لیے جاتے، لیکن اللہ نے اسلام میں کتنا بڑا مقام بخشا ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے بی بی ام سلمہ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور آئے اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا، پہچان گئی کہ حضور ناراض ہیں، پوچھا ماذا بک یا رسول اللہ، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے اور صاحب کو کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے بی بی ام سلمہ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور آئے اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا، پہچان گئی کہ حضور ناراض ہیں، پوچھا ماذا بک یا رسول اللہ، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے اور صحابہ نہیں اٹھتے۔ اللہ کے نبی کا انکار، یہ کیا ہو گیا صحابہ کو؟ میں نے 1 دفعہ نہیں ام سلمہ، میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے، لیکن 3 دفعہ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے نہیں، ہلتے نہیں، سر اوپر نہیں کرتے ہیں۔ پتا ہے بی بی سلمہ نے ففتن بہا سلمۃ، بی بی سلمہ کا دماغ پہنچا، انہوں نے کہا یا محمد ناراض ہوں، آپ ایسا کریں کم فلا تتکلم احدا منہم، کسی صحابی سے بات نہ کریں، اٹھیں آپ اپنی بکری کو ذبح کریں اور اس کے بعد اپنے سر مڑائیں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، نہ آرڈر کریں، نہ بات کریں، نہ کسی کی طرف توجہ کریں، جا کے بس اپنا جانور ذبح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کے جانور ذبح کیا، بس جانور ذبح کرنے کی دیر تھی جناب، اور صحابہ کہتے ہیں پتہ تک حضور کے صحابہ اٹھے فتدافعوا، اتنے زور سے اٹھے جانور ذبح کرنے کے لیے، معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے پہ تلواریں نہ چل جائیں کہ دیر نہ ہو۔ تو حضور حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ کمال ہے، تمہارا دماغ کیسے اس بات پہ پہنچا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید جبریل آ جائے، شاید بھی اب ہم احرام نہ کھولے، مکے کے جانے کا حکم مل جائے، چلو جائیں گے جہاد کریں گے، دیکھا جائے گا، بچ گئے تو طواف کریں گے، نہیں تو شہید ہو جائیں گے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید نزول جبریل، جب آپ نے اپنی بکری ذبح کر دی تو امیدیں ختم ہو گئی کہ اب نہیں آتا جبریل، بس جب آپ نے اپنی بکری مبارک ذبح کر دی، آپ نے اپنا سر مبارک مڈا دیا، احرام کھول دیا، اب کیا امید رہے؟ تو اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ بھئی اب تو واپس جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب احرام کھول دیا ہے تو اس لیے پھر سارے کے سارے دوڑ پڑے اور انہوں نے احرام کھول دیا۔ تو اللہ کا نبی، اندازہ کریں میرے عزیز، یہ بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا کہ فشاورہم فی الامر، اللہ کا حکم ہے کہ مشورہ کرو، امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا امر جو ہے مشاورت سے ہوتا ہے، اور مشورے کے لیے حضور نے کس کو منتخب کیا؟ اس مشکل گھڑی میں بی بی ام سلمہ کو، عورت کو۔ اچھا اسی طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو کیا بنایا ہے؟ امتن وسطن، امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس وتکون الرسول علیکم شہیدا، کہ قیامت والے دن حضور کی امت جو ہے پچھلی امتوں پہ گواہی دے گی، یعنی مقام شہادت پہ۔ یہ ہمارے والے نہیں، مطلب شریعت کے اعتبار سے جو آدمی شاہد ہوتا ہے، گواہی اس کی ہوتی ہے جو سچا ہو، جو عادل ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو۔ تو اللہ نے حضور کی امت کو مقام شہادت اور شہداء علی الناس کا مرتبہ بخشا ہے۔ تو سب سے پہلی شہادت اسلام کی، ایمان کی، حضور کے نبوت کی دینے والی کون ہے؟ عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی امتن شہداء علی الناس کی آیت کے مطابق بھی سب سے پہلا مقام بھی عورت کو ملا ہے، اور شاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم کے مطابق بھی مشورے کا جو مقام ملا ہے تو بی بی ام سلمہ کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسلام نے جتنا عزت بخشی، جتنا عظمت بخشی، جتنا عورت کو اونچا کیا ہے، جتنا عورت کا سر بلندی کر کے آسمانوں سے جوڑا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نظر انصاف سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن و احادیث کے فرامین کو سمجھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد معمورہ، مسجد مستشفیٰ میں
جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے، اس کا بنیادی عنوان جو ہے یعنی اسلام اور عورت کا مقام۔ اس ضمن میں الحمدللہ کوئی دروس ہو چکے ہیں اور آپ الحمدللہ ان دروس میں یہ باتیں وضاحت سے تفصیل سے سن چکے ہیں کہ تمام ادیان سابقہ میں، تمام پرانی تہذیبوں میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں، چاہے وہ تہذیب فارس ہو، تہذیب روم ہو، تہذیب یونان ہو، تہذیب مصر ہو، یا جاہلیت اولا قبل الاسلام کا زمانہ ہو، عورت کو ایک حقیر، نجس اور کسی حقوق کا اسے حقدار نہیں مانا گیا۔ حتیٰ کہ بعض تہذیبوں نے تو خاوند کو اس کے قتل کرنے تک کا بھی حق دیا تھا، جیسے ہندو میں ستی ہو جانا بھی مشہور ہے، آج تک ہے، جیسے بعض قبائل میں کاروکاری ہے۔ تو بہرحال اسلام نے یہ عظمت دی عورت کو، اسلام نے یہ مرتبہ بخشا عورت کو، اسلام نے اونچا کیا، اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی، اسلام نے اس کے مکانہ کو سمجھایا، اور اسلام نے یہ درس دیا کہ عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بہن بھی ہوتی ہے، وہ بیوی بھی ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ایک معزز مقام کی حامل۔ تو آج ان دروس کے ضمن میں ہم اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن پاک نے جن عورتوں کا ذکر کیا، یعنی آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑی کتاب کون سی؟ تمام کتب سماویہ سے بھی افضل، اور تو خیر دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، لیکن جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان سب سے افضل جو ہے جامع معنی کامل مکمل جو ہے وہ اللہ کا قرآن تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کسی چیز کے بارے میں ذکر ہونا اس کی بہت بڑی عظمت کی بات، یعنی اس کی آپ یوں مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کل اجلاس میں بادشاہ آپ کا یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ کتنا خوش ہوں کہ بھائی بادشاہ نے میرا ذکر کیا۔ تو اور جو سنے گا وہ بھی کیا اندازہ لگائے گا کہ بھئی یہ کتنا بڑا آدمی ہے یار، جس کے بارے میں بادشاہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا حال۔ تو مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے، ایک عظمت کی دلیل ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ملک الاملاک ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ملک السماوات والارض ہے، جو مالک بھی ہے ملک بھی ہے، ورنہ کبھی آدمی ملک ہے تو مالک نہیں ہوتا، کبھی مالک ہے تو ملک نہیں ہوتا، لیکن یہ اسی کی صفت ہے کہ ملک بھی اسی کا، مملوک بھی اسی کے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ مالک السماوات والارض بھی ہے اور ملک السماوات والارض کا مالک بھی ہے۔ جب وہ اپنے قرآن میں عورت کا ذکر کرے تو عورت کی کتنی بڑی عظمت۔ اسی لیے آپ قرآن پہ نظر ڈالیں کہ اللہ کے قرآن میں جتنی صورتیں 114 صورتیں تقریباً، تو صورتوں میں مثلا سورۃ البقرہ ہے، اس لیے کہ اس میں وہ قصہ بقرہ ہے۔ اب وہ قصہ بقرہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ ایک تو سامری نے اس کو ذریعہ بنایا نعوذ باللہ عبادت من دون اللہ کا، کہ اس نے بھی ایک بچڑا بنایا اور اس کو کہا کہ الہنا و الہ موسیٰ، یہ ہمارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا۔ اور اسی طرح ایک اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب ایک قاتل کی تلاش کرنی تھی اور وہ قاتل مل نہیں رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے خریدی جائے، تو اس لیے اس کا چونکہ وہ اتنا بڑا اہم واقعہ ہے اس میں، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہو۔ اسی طرح سورۃ النساء ہے جس میں اللہ نے عورتوں کے بارے میں ذکر، تو اگر عورت کا کوئی مکان نہ ہو اسلام میں تو بات اور خاص، یعنی اس سورت کا نام سورۃ النساء۔ سورت آل عمران کیوں ہے کہ اس میں آل عمران کا واقعہ ہے جو عورت کے متعلق، جیسے اللہ نے قرآن میں یعنی سورت الفتح ہے، سورت محمد ہے، سورت ابراہیم ہے، سورت الانبیاء ہے علیہم الصلوات والتسلیم، اسی طرح بھی ہی سورت مریم، یعنی آپ ایک ایک لفظ سے، ایک ایک پہلو سے، ایک ایک زاویے سے توجہ کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنی بڑی بلندی پہ پہنچایا۔ یعنی جب کوئی قاری، جب کوئی قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا
یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت محمد، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت الفاتحہ، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت الانبیاء، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت ابراہیم علیہ السلام، یہاں وہ یہ پڑھے گا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت النساء، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت آل عمران، وہاں یہ بھی پڑھے گا کہ سورت التحریم۔ کیوں؟ ان سب میں عورتوں کا واقعہ۔ تو اللہ نے، اسلام نے عورت کو کتنا بلند، تو اسی ضمن کے واقعات میں اللہ کے قرآن نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خالصتاً ایک منت مانی۔ اب اس پہ بھی آپ غور کریں، خدا کے قرآن پاک پہ بھی غور کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اکثر ساتھی پڑھے لکھے ہیں، اکثر ساتھیوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ علم ہو تو پھر آدمی مطالعہ کر سکتا، تفاصیر دیکھ سکتا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عزت و عظمت دی ہے کہ امرأۃ عمران، یعنی اللہ نے عمران کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ عورت کا اللہ نے نام لیا ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ کیوں؟ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہے، تو اس مقام پہ عورت کا نام ذکر کرنا اس کے عظمت کی دلیل تھی، اس لیے اللہ نے اس کا نام ذکر کیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اندازہ کریں کہ صرف پورے قرآن میں صرف ایک جگہ، چونکہ اس جگہ اظہار اسم میں یعنی نام ظاہر کرنے میں عزت تھی، تو اللہ نے اس سورت کا نام بھی مریم اور بی بی مریم کا نام بھی لیا، اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماں کا لازمہ لاحقہ ایسا ہو گیا کہ جب بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے تو کہیں گے عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، کیونکہ ورنہ مسیح جو ہیں تو دو ہیں دنیا میں، ایک مسیح ابن مریم اور ایک مسیح الدجال۔ تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لاحقہ ہو گیا، ورنہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عورت کا نام نہیں لیتا قرآن۔ جیسے کہ یہاں اب آپ پڑھیں گے اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ کہتا ہے امرأۃ عمران، وہ امرأة کون تھی؟ نام کیا تھا؟ نہیں تھا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ فرماتے ہیں امرأۃ العزیز، سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزیز کی بیوی، نام نہیں لیا، حالانکہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے کہ بھئی راودت التی فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، کہ اس نے بہلایا، اس نے پھسلایا، اس نے گھر میں بلایا، اس نے دروازے بند کیے، اس نے ڈورے ڈالے، یوسف علیہ السلام بچ نکلے، پھر اس نے اپنے خاوند کے سامنے انہیں ملزم کیا۔ بڑی تفصیل ذکر ہے لیکن قرآن نے نام نہیں دیا، امرأۃ العزیز۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، یوسف علیہ السلام کو حکم پہنچا کہ جی بادشاہ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ مہربانی کریں اور چلیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی کوئی نرالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر ابتلا سے بچائے، ہر امتحان سے بچائے، کیونکہ ہم تو عاجز لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، امتحانوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے پرانی تاریخ کہ وہ کسی نے جیسے کہا تھا نا کہ یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا، آزادی کا مقام یہ دو ہوتے ہیں، یا جیل سے نکلے تو پھر تخت۔ اللہ کی شان، یہ اللہ کے فیصلے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یا تو جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل سے نکلے تو کہاں ہے؟ سیدھا تخت پہ، محل میں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاتا باہر، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ ان عورتوں سے پہلے پوچھو، وہ جو بات ہوئی تھی نا ہاتھ کاٹنے کی، وہ کیا ہوا؟ نام نہیں لیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ عزیز کی بیوی سے پوچھو، انہیں جمع کے طور پہ نسوہ تو کہا لیکن نام نہیں لیا۔ اسی طرح جب بادشاہ نے تحقیق کی اور سارے حقائق کھل گئے، یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی تو ثابت ہو گئی، اب وہ علم نشرہ ہو گئی، تو قالت امرأۃ العزیز انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم، اور دوسری جگہ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، تو امرأۃ العزیز
یعنی آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیں، غور کریں قرآن میں، قرآن کو جب پڑھیں تو تھوڑا تدبر کیا کریں، ورنہ اللہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اللہ کے آگے کون سا نام چھپا ہوا ہے؟ کہ امراۃ عمران کا نام کیا ہے؟ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تو جانتے ہیں۔ اچھا، بعض مفسرین نے روایات اسرائیلیہ سے نام ذکر بھی کر دیے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا۔ اس بات پہ غور کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑی شان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی۔ شان کیا ہے کہ وحی آ رہی ہے، فرشتہ آ رہا ہے، خبر دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں ڈال دیا اور صندوق دریاؤں کی لہروں کے حوالے ہو گئی تو قالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ بی بی صاحبہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، نام نہیں لیا۔ سارا قرآن آپ کھول لیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اللہ نے کہا امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نام نہیں لیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرمایا امرأۃ فرعون، نام نہیں لیا۔ تو اس لیے اندازہ کریں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے کہ گویا اس کے نام پر بھی ایک پردہ ہے۔ تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میری مخلوق ہے، لیکن میں بھی ان کو نام لے کے نہیں پکارتا، اس کو نام سے نہ پکارا کرو۔ اس کا نام بھی پردے میں رہے تاکہ کسی بدبخت کو اسکینڈل بنانے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب نام ہی معلوم نہیں تو کیا کہانی بنائے گا؟ اللہ نے اس کے نام پر بھی، اس کی اتنی عزت و عظمت ہے، اتنی حفاظت کی ہے کہ اس کے نام پر بھی پہرا۔ اسی کو تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی یہ تو پابندیاں ہیں، لیکن جب آپ تقابل کریں گے کہ اب اگر آپ ایک ہیرے کا ڈائمنڈ آپ کے پاس ہو قیمتی، آپ لاکروں میں جا کے محفوظ کرتے ہیں، اور اگر ایک بے قیمت انگوٹھی ہو تو آپ جہاں مرضی آئے پہنتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آرٹیفیشل جیولری ہے تو آپ ہر وقت یوز کریں گے، اور آپ کے بیڈ پہ پڑی ہوگی، سرانے پڑی ہوگی، آپ کے جناب الماریوں میں پڑی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے پہ اگر وہ بالکل حقیقی ہے، جینین ہے، اور ایک ہی آپ کے پاس وہ پورا ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، تو وہ تو جناب بینک کے لاکر میں ہوگا۔ ایک چابی آپ کے پاس ہے، ایک بینک والوں کے پاس ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بے وقوفی ہے، اس پر پابندی لگانے والی بات نہیں۔ اگر ہم ڈائمنڈ کو محفوظ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بڑے بے وقوف آدمی ہیں یار، اتنے گھر میں کمرے ہیں، لاکر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ گھر میں کمرے ہیں، سیف ہے، صندوق ہے، چوکیدار ہے، تالا ہے، دروازہ ہے، یہ بڑا پاگل آدمی ہے، کام کا گیا، لاکر خریدا، پیسے بھر کے بینک میں رکھا ہوا، تو اس کو آپ بے وقوف کہیں گے، یا کہیں گے یار یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے کہ گھروں میں تو ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کہ بڑی محفوظ مقام پہ رکھا ہے، کم از کم قیمتی چیز محفوظ تو رہے، یہ تو نوادرات ہیں، یہ تو روز نہیں ملتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی کی منطق ہی الٹی ہو جائے، ایک آدمی کو جناب ہر چیز اسلام کی الٹی نظر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اتفاق سے میں شاید نیو جرسی میں تھا یا ہیوسٹن میں تھا، اللہ عالم، بہرحال ایک پلازے میں ہم گئے، کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو وہ تھک گئے تو میں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ گھوم لیں، میں تھک گیا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں انتظار کرتا ہوں، جب سب فارغ ہو جاؤ مجھے آ کر لے لینا۔ انہوں نے کہا جی، اور اتنے میں آدمی آ گیا، وہ بیچارہ اللہ عالم یعنی عیسائی تھا، یہودی تھا، اللہ عالم، کیونکہ اب لباس سے تو پہچانا نہیں جاتا نا۔ آج کل تو خیر لباس ایسا ہے کہ مسلمان بھی نہیں پہچانا جاتا، تو ہم ان کو کیسے پہچان لیتے۔ آج کل تو لباس کے معاملے میں ہم بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ باہر جائیں تو اللہ کا فضل ہے کوئی پتہ نہیں لگتا، بلکہ اب تو یہ بھی مصیبت ہو گئی، نہ ہی کا پتہ لگتا ہے نہ شی کا پتہ لگتا ہے، ایک اور بھی پرابلم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال وہ آگے میرے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ داڑھی ہے اور ہم دور سے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ مسلمان؟ ہاں ٹھیک مسلمان ہوں۔ وہ خیر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی اسلام میں عورت پر بڑی پابندی۔ میں نے کہا جی کیا پابندی؟ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ عورت پہ کیا پابندی؟ دیکھو نا جی عورت ہے وہ باہر نہ نکلے،
اور عورت ہے وہ اپنا فرینڈ نہ بنائے، وہ اپنی مرضی سے شادی نہ کرے، ولی الامر ہونا چاہیے، اور اس کا جب تک ولی الامر راضی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس قدر کی پابندیاں بھی، عورت بھی تو ایک انسان ہے، انسان اتنا اس کو کیوں قید و بند میں رکھتا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اور اسلام کی پابندیاں بھی آپ کو نظر آ گئی ہیں۔ میں نے کہا آپ کے ہاں بھی کوئی پابندی ہے کہ 18 سال سے پہلے لڑکی کچھ نہیں کر سکتی؟ کوئی پابندی ہے ایسی؟ 18 سال جب عمر ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی ہے کرے، لیکن جب تک وہ 18 سال تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ پابندی آپ نے کیوں لگا دی؟ یعنی 18 سال تک وہ پاگل تھی؟ وہ تو 18 سال تک یونیورسٹی سے پڑھ کے بی اے کر گریجویشن کر کے آ جاتی ہے، تو اس وقت تک آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پابندی لگائی، ہم کہتے ہیں کہ جی مثلا آپ کہتے ہیں جی ہاں جب تک عمر جو ہے نا جی 21 سال نہ ہو جائے وہ شراب نہیں لے سکتے، اس کو شراب لینے کا پرمٹ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اگر شراب لے اور کوئی اس کو شراب بیچے تو مجرم ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے کہا یہ پابندی آپ کے قانون میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہے۔ تو میں نے کہا جو پابندی آپ 18 سال تک لگاتے ہیں، اسلام ذرا لمبی کر کے ساری زندگی کے لیے لگا دے۔ پابندی تو آپ بھی لگا رہے ہیں، پھر اسلام پہ کیا غصہ ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، تم صرف کہتے ہو 21 سال تک حرام ہے، آگے جا کے حلال ہے۔ پابندی تو بے وقوف آدمی تم بھی لگا رہے ہو۔ تو اسلام نے کوئی نئی پابندی تو نہیں لگا دی، اور پھر تم نے 18 سال کے بعد اگر اس کو آزادی دی ہے تو ساتھ اس کو حقوق بھی کوئی نہیں دیے، دفع ہو گھر سے، جہاں جائے مرضی ہے، جائے اپنے فرینڈ کے پاس جائے، کھائے پیے بنے۔ وہ اسلام نے تو اس کو آزادی بھی دی ہے، جہاں پابندی لگائی ہے وہاں اس کا تحفظ کا اہتمام بھی کیا ہے۔ تو خیر جب بیٹھ کے کافی دیر، چونکہ مجھے انگریزی نہ آئے، اس کو اردو نہ آئے، پھر بڑی مشکل سے ہم نے ایک آدمی کو بلا کے ترجمان بنایا، تو آہستہ آہستہ وہ باتیں چلتی، لیکن وہ مزہ تو آدمی کو نہیں آتا جو اپنی زبان سمجھا سکنے میں مزہ آتا ہے۔ لاکھ آپ ترجمہ کریں، ترجمے میں تو بڑے فرق پڑ جاتا ہے۔ بہرحال کافی دیر کے بعد کہا میں نے کہا یار کمال یہ ہے کہ تمہارے ملک والے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کے قانون کی بھی خلاف ورزی نہ کرو، کہ وہاں بھی آپ نے 3 لائٹیں لگا دی ہیں کہ اگر گرین ہوگی تو ہم چلیں گے اور ریڈ ہوگی تو رک جائیں گے۔ تمہارا ٹریفک توڑیں تو مجرم ہیں اور اللہ کے قانون توڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ تمہارے ٹریفک کے قوانین توڑنے سے گاڑی ٹوٹ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ کا قانون توڑو گے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ خیر بہرحال اب تمہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے جو ایک پابندی، دیکھو نا جی اس کو یوں سمجھے تھا کہ اللہ کرے میری بات کہنا میں سمجھا سکوں اپنے علم کے مطابق، کہ اب آپ دیکھیں نا جی کہ اسلام میں کتے کا گوشت حرام، خنزیر کا گوشت حرام۔ اچھا اسلام میں انسان کا گوشت بھی حرام۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے نعوذ باللہ نے انسان کو کتے اور خنزیر کی لسٹ میں شامل کر دیا، کیونکہ وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام۔ کہ بھئی اگر کتے کا گوشت کھایا جائے، اسلام کہتا ہے حرام، نجس العین ہے جو کسی شکل میں پاک ہو نہیں سکتا، اور اس کا ہر جزو جو ہے وہ ناپاک۔ خنزیر نجس العین ہے، یعنی حتیٰ کہ اس کا کوئی چمڑا کوئی کھال کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چلو بات، لیکن انسان بھی حرام ہے۔ تو اب ایک آدمی کہے کہ جناب اللہ نے اچھی بات ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہے وہ جناب اپنے خنزیر اور کتے کے ساتھ ملا دیا، کہ بلکہ اگلے دن میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کی بڑی فریاد، وہ کہنے لگا کہ میں تو اب کافی دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میاں مجھے بلی بنا دیتے، اللہ میاں مجھے کتا بنا دیتے، اللہ میاں مجھے خرگوش بنا دیتے، کیونکہ اگر میں بلی کتا خرگوش ہوتا کم سے کم مجھ پہ بم تو نہ مارے جاتے، کم سے کم، کیونکہ وہاں جانوروں پر تو رحم کیا جاتا ہے، انسانوں پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ فلسفہ سمجھائیں آپ، یعنی ایک جانور ہے چڑیا گھر میں ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر جا رہے ہیں، دوائیں جا رہی ہیں، انجیکشن جا رہے ہیں، اور انسانوں کو ریزہ کیا جا رہا ہے، خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، نہ بچے کی تمیز ہے، نہ عورت کی تمیز ہے، نہ اپنے کی تمیز ہے، نہ پرائے کی تمیز ہے، بلکہ جو بھی سامنے آیا بس مار دو، چلو فرینڈ ہے تو فرینڈلی کر کے ہم سوری کہہ دیں گے، لیکن ہوش نہیں۔ لیکن وہ سب سے پہلے اپیل یہ آ رہی ہے جی وہاں جو ایک چڑیا گھر ہے، وہاں جہاں جانور رہتے ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے، وہاں نہیں بمباری ہونی چاہیے، کتے اور بلیوں کا تحفظ بہت ضروری۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں میں یہی دعا کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ میں خرگوش بن جاتا، کوئی چوہا بن جاتا، کوئی بلی بن جاتا، کوئی کتا بن جاتا، تو کم از کم آنے والے دنوں میں بمبارمنٹ سے تو بچ جاتا۔ جب ہماری سوچ کا یہ عالم ہو تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ حرام ہونے کی 2 وجوہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں، کبھی لفظ ایک ہوتا ہے
لیکن اس کے پسے پردہ جو ہے نا جی، اب جیسے آپ دیکھیں نا، مثلا لکھیں شیر اور اسی طرح لکھیں شیر، اب دیکھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہ لفظوں میں، نہ لکھنے میں، نہ نقطے میں، نہ اس شیر کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں اور نیچے 2 ہیں، شیر لکھیں گے اوپر 3 نقطے ہیں نیچے 2 ہیں، فرق کیا ہے؟ شکل تو ایک جیسی ہے، لکھا بھی ایک جیسا ہے، حرف بھی ایک جیسے ہیں، لیکن فرق تو دونوں کا تب پتہ چلے گا جب آپ شیر کے سامنے جنگل میں کھڑے ہوں۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے وہ کلاس میں پوچھا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے کوشچن ہے کہ تم اگر جنگل میں جا رہے ہو اور آگے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا سر کیا کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ سب کچھ کرے گا، میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا حضرت پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اسی نے کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنے میں تو شیر اور شیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق۔ اسی کو اب آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ فرماتے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا، کہ جہنمی جو ہیں ان کو جماعت در جماعت جو ہے جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ لفظ کیا ہے؟ سیقا، ساقا، سوق، سیق مانا چلانا۔ اچھا اسی طرح کو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو جنت کی طرف ہی چلائے۔ وہاں بھی لفظ وہی ہے سیقا اور وہاں بھی سیقا، لیکن دونوں کے چلانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جنت والوں کو عزت سے، کرامت سے، احترام سے لے جائیں گے، اور جہنم والوں کو تو مار مار کے جہنم میں ڈالیں گے۔ چلائے تو دونوں جا رہے ہیں، چلائے تو دونوں جا، لفظ تو دونوں کے لیے۔ اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ جیسے علماء نے اس کی ایک اور آسان مثال بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ جب وزیر آتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی VIP شخصیت آتی ہے، تو آگے پیچھے پولیس اسکواڈ ہوتی ہے، ریفلیں ہیں، گنے ہیں، موٹر سائیکلیں دوڑ رہی ہیں، اور جناب آگے باقاعدہ سارے اعلانات ہیں، سب کچھ ہے، حفاظتی پہرا لگا۔ اچھا اسی طرح کوئی خطرناک ڈاکو ہو تو اس کے لیے بھی اسکواڈ ہوتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اس کے لیے بھی آگے پیچھے جناب بختر بند گاڑیاں، اور اس کے بعد اسکواڈ، اس کے بعد جناب پولیس والے، اور بڑھ کے بالکل وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، اس کا بھی احترام کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اثرات ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بات کو سمجھیں کہ ایک حرام ہے خست کی وجہ سے، کہ گندی چیز ہے، اس لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ خست ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، خسیس ہے، اس کے مزار ہیں، جسم پر بھی مزارات ہیں، روحانی مزارات ہیں، اس لیے۔ اور ایک حرام ہے حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، جیسے اللہ کا حرم جو ہے حرم ہے، حرم حرام سے کیا مانا کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ حرم میں حرام۔ محرم نے احرام باندھا ہے، کیا مانا جو چیزیں احرام کے بغیر حلال تھیں احرام میں حرام ہو گئی۔ اس لیے ایک عزت کا مقام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جی آدمی کہتا ہے، کوئی آپ کہیں نا جی وہ یار فلاں آدمی، آپ کو چھوڑو جی اس کا نام نہ لیں، تو مانا یہ ہوتا ہے اس کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے جی وہ آپ کی والدہ کا، کیا بات کر رہے ہو، میری والدہ کا کیا تعلق ہے بھائی، میری والدہ کا کیوں آپ نے نام لیا؟ اس لیے اندازہ کریں کہ اسلام نے تو عورت کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنی عظمت بخشی ہے کہ اپنے گھر میں بھی بلاؤ تو کہو یا بن فلاں کی بیٹی، یا ام فلان، یا ام سرف، یا ام فلان، یا ام فلان، یا ام، دیکھا نہیں آپ، ام بکر، ام فلان، ام عبداللہ، ام ترک، عربوں میں آپ دیکھیں گے ماں جو ہے بیٹے کے نسبت سے پکاری جائے گی اس کے حوالے سے۔ تو اسلام نے یہ عزت دی عورت کو کہ نام نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، جیسے محدثین نے ایک روایت کرنی ہے، حدیث بیان کرنی ہے تو مجبوری ہے، جب تک راویہ کا نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ وہاں تو ہمیں مجبوراً کہنا ہوگا، کہنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر فرق کرنا پڑے گا کہ زینب سے مراد کون ہے، کون سی بیوی زینب، زینب بنت جہش ہے، یا ایک زینب تو حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے، زینب بنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اس لیے وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ حدیث رسول ہم نے روایت کرنی، اگر وہاں ہم نام نہیں لیں گے تو حدیث رسول میں نعوذ باللہ شبہ ہو جائے گا، اور شبہ ہو جائے گا تو حدیث کو کیسے ہم مانیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی عزت بخشی ہے کہ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور پھر اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، پوری شان بیان کی ہے کہ اس بی بی نے منت مانی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہمارے لیے مسئلہ بھی کہ منت جائز، لیکن منت اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے بس۔ ورنہ آپ منت مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں خیرات کروں گا،
میرا فلاں کام ہو جائے، میں ایک مدرسے میں فلاں کتابیں خرید کر کے دے دوں گا، میرا کام ہو جائے یا اللہ میں تیری اتنے نوافل ادا کروں گا شکر کے، بالکل جائز ہے، لیکن نیت خالص، انی نذرت لک، صرف تیرے منت مان، ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران کی بیوی ہے اور بی بی مریم کی اماں ہے، اتنے شان والی ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ اسی آیت نے بتلا دیا کہ علم غیب ان کو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے یا اللہ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، تیرے غلام بنا دوں گی، تیری عبادت کے لیے وقت کر، لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہاں یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ جتنی عبادت کرو، جتنی منت مانو، جتنی نیاز اللہ کے نام پہ بھی مانو، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ قبول کرے، اس لیے کہا کہ میرا مولا تو قبول کر۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اب قرآن پاک نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بی بی کے ہاں جب وضع عمل ہوئی، خدا کی شان ہے کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب یہ تو اللہ کی کہا، یہ اللہ کا مقام دیکھیں، حالانکہ وہ اللہ کے لیے منت مان کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے لڑکی دی۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر غم کا اظہار کرنا علامت یہودیت ہے، علامت جاہلیت ہے، علامت کفر ہے، اور لڑکی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ علامت مسلمان ہے، علامت اسلام ہے۔ کہ اللہ نے نعمت ہے، بچی ہو تو ٹھیک ہے، لڑکا ہو ٹھیک ہے، اگر ساری دنیا میں لڑکے ہی ہوتے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ جو سلسلہ تناسل ہی ختم ہو جاتا، تناسل توالد ہی ختم ہو جاتا۔ اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آدمی کے شادی کے بعد جس کے ہاں پہلی بچی پیدا ہو تو اللہ کہتے ہیں وہ بڑی مبارک ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقائے نسل جو ہے وہ بھی تو اب بیٹیوں کی طرف سے ہے نا، بیٹے تو پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس لیے اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی نے منت مانی، اور منت بھی اتنی بڑی کہ ما فی بطنی محررا، تیرے نام پہ آزادی۔ اب جناب بچی پیدا ہو گئی، جب بچی پیدا ہوئی تو بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں اور اللہ کے آگے درخواست کر رہی ہیں کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی، اور میرا مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہرحال جو بات مرد اور عورت میں ہے، جو بات مرد میں ہے وہ عورت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے تیرے گھر کی آزادی کے لیے منت مانی تھی۔ اب ایک عورت کا تیرے گھر میں ہر وقت رہنا، اور ایک عورت کا بغیر محرم کے رہنا، ایک عورت کا بغیر کسی محافظ کے وہاں زندگی بسر کرنا، لیکن میں اپنی منت سے باز نہیں آؤں گی، میں نے جو منت مانی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تیری پناہ میں ہے یہ بھی اور اس کی آگے ذریت بھی شیطان رجیم کے وساوس و حملوں سے بچا لینا۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی کو، اس بچی کو قبول فرما لیا۔ اب بچی بڑی ہونے لگی تو اب بی بی صاحب حیران ہو گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے منت مانی ہے، اب بچی بڑی ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ میں اس منت پہ عمل کروں۔ آپ ان کو لے کے آئیں تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ رشتہ بھی ہے بی بی مریم۔ جب ان کے پاس آئے مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں، انہوں نے کہا جی میں نے منت مانی تھی یہ بچی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا تم نے منت مانی تھی تو ٹھیک۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جناب اب چونکہ اتنے شان والی بچی ہے کہ سارے جو اس وقت مسجد میں، مدرسے میں، لیکن انبیاء کی صحبت میں رہنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ۔ تو حضرت زکریا کے صحابہ ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ان کے اصحاب ہوں گے، یعنی اس درجے کے لوگ ہیں، اور سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کہا جی اس بچی کی تو میں کفالت کروں، انہوں نے کہا اس بچی کی تو میں کفالت کروں، انہوں نے کہا اس بچی کی تو میں کفالت کروں۔ نعوذ باللہ، اگر اسلام میں، اگر دین میں، دین انبیاء میں عورت کے مقام کا کوئی نعوذ باللہ حقیر پہلو ہوتا، کسی کو کیا کہتے ہیں اپنی لے جاؤ، ایک بچی کو لے کے آ گئی ہیں اور کہتی ہیں جناب اس کو مسجد میں رکھ لیں، میں نے منت مانی تھی، کیوں ہم تمہاری بچی بلکہ لے جاؤ تم۔
لیکن صرف یہ نہیں کہ انکار نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ حضرت مہربانی کریں، اس کی کفالت ہمارے ذمہ لگائیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بڑی مشکل شکل ہو گئی، یہ تو سارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بی بی مریم کی کفالت ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی ایک فیصلہ کریں، جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ ہوتا ہے قرآن اندازی کرنا، جس کے نام اللہ قرآن نکالنے وہ جھگڑا ختم۔ سب کے سب راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم قرے پہ راضی ہیں۔ اچھا اب اندازہ کرو جناب قرا کیسے نکالا جا رہا ہے، وہ ہمارا قرا تو نہیں تھا نا، وہ تو پیغمبر کا قرا تھا نا۔ ہمارے ہاں بھی قرے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، جب الیکشن ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ٹاس کر دو، ٹاس میں جس کو جتوانا ہو دونوں پرچیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے، کوئی ایک تو نکلے گی۔ ہمارے ہاں بھی قرا اندازیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ماشاءاللہ انعام لگے ہوتے ہیں، گاڑی انعام پہ لگے، قرا ہمیشہ ان کے نام آدمی کے نام نکلے گا۔ ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ ہم نے مثلا 1,00,000 ڈالڈا کا ڈبہ بیچنا ہے، 90,000 کے بعد ہی ہم نے وہ نمبر رکھا ہے، یا ہم نے 95,000 کے، وہ سیریل تو چل رہی ہے نا، پھر آپ نے بندوں کو کہہ دیا کہ جب یہ 95,000 تک سودا بک جائے اگلا پھر آپ بھی آ جانا لینا شروع کر دینا، کسی نہ کسی کے نام تو آ ہی جائے گا، پھر اس سے خرید لیں گے۔ یار تم کہاں لے جاؤ گے گاڑی، خامخواہ آپ بک ہو گیا کیا، تم یہ 20 کی بیچ دو، 20 نہ کر دو۔ ہمارے یہاں تو یہ قرآن اندازیاں ہیں نا، لاٹری ہے، قرآن اندازیاں ہیں، اور عجیب عجیب کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور ایسے ایسے نئے پھندے یہودیت نے نکالے ہیں کہ ہر بینک، ہر بڑا ادارہ جو ہے وہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اصل اسکیم دینے والا کون ہے؟ پیچھے یہودی ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ بھائی نفرت ہے تو سیدھی بات کرو۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وزیر صاحب جو آئے نا جی کسی گرلز کالج کا افتتاح کرنے کے لیے، تو وہاں کیونکہ انہوں نے تقریر بھی فرمانی تھی اور بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس سارے علاقے کے، اس میں مولوی بھی تھے اور بھی تھے، تو اب جناب اس وزیر صاحب نے لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے کہ بھی یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت۔ یہ حدیث پڑھی تو شاہ جی کو کسی نے وہ ٹیپ سنائی وزیر صاحب کی، تو شاہ جی کا رات کو وہیں جلسہ تھا، شاہ جی نے کہا کہ وزیر صاحب اپنے باپ کی بولی بولو، میرے نانے کی بولی سے نہ بولا کر، اور جنہوں نے تمہیں وزیر بنایا ہے تم اپنے باپ کی بولی بولو جو تمہارے روحانی باپ ہیں۔ یہ تم من کا لگا رکھا ہے تم نے، اتنا بھی تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کل مسلم من و مسلمۃ، اللہ کیا کرتا ہے، کل کیا کرتا ہے، مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے، تمہیں جار مجرور اور مرفوع کا پتہ بھی نہیں، تو پھر میرے نانے کی بولی کو تو خراب نہ کرو نا۔ حدیث پڑھنا نہیں آتا تو یہ من تم تو نہ کرو۔ کتنے لوگ اذان دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ پیچھے انا لگا ہوا ہے، یہاں تو جمع ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو لازماً ان محمد رسول اللہ کہنا، اس کو نہیں پتا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اذان بھی نہیں چھوڑتے، یعنی اذان بھی لازم دینی، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے نا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آج کل جھگڑے ہوتے ہیں نا جی وہ جی فلانا چیئرمین ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، یہاں تو مولوی سے کہو مسجد چھوڑ کے دکھا، جس دن تم مولوی سے مسجد چھوڑوا دو گے نا چیئرمین کو میں ہٹوا دوں۔ یار اللہ کے بندے، ایک آدھ مولوی مسجد نہیں چھوڑتا، مؤذن بیچارہ اپنا مینار نہیں چھوڑتا، تم کہتے ہو یہ بیچارے چیئرمینیاں اور تھانے داریاں اور وزارتیں چھوڑ دیں، کل کی بات کرو۔ تو بہرحال جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سب آئے، اب یہ ہے پیغمبر کا قرآن۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ کون کفالت کرے بی بی مریم کی، اور وہ پتہ ہے قرآن کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ حضرت زکریا نے حکم دیا کہ کانے لے آؤ، یہ جس کی ہم قلم بنا کے لکھتے تھے بچپن میں، آج کل تو خیر پین آ گئے، آج کل تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو اب تو بہرحال ایسا دور آ گیا نا جی، کمپیوٹر آ گئے، پھر اس سے لکھائی شروع ہو گئی، اب تو اور ترقی ہو گئی ہے کہ آپ بولتے جائیں وہ خود بخود لکھتے جائیں، اب تو آپ کو ہاتھ چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف بولتے رہیں، آپ بولتے رہیں ٹائپ ہوتی جائے گی، خود بخود جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، باہری تشریف لے کے بات کر لیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمایا نا، عید مسئلہ ہے، عقل ہو تو مسجد میں کیوں آتا بیچارہ؟ ہاں جی،
عقل ہوتا تو مسجد میں غریب کیوں آتا ہے؟ اس وقت کہیں ڈنر پہ بیٹھا ہوتا، کسی کلب میں ہوتا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا۔ ہمارے پاس وہی آتے ہیں جو عقل سے بھی پیدل ہوں اور جیب سے بھی خالی ہوں۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں مکی صاحب ہمارے دوست بن ہی ہو سکتے ہیں جو عقل سے مفلس ہو اور جیب سے خالی۔ اگر جیب میں پیسے ہیں تو ہمارے پاس کیوں آئے؟ اگر اس کو عقل ہے تو یہاں کیا کرنے آئے گا؟ دال کھانے آئے گا مولویوں کے پاس۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب جناب قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں مدنی وہ کیا منظر ہے، اللہ بتا رہے ہیں حضور کو کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو قلمیں، اور ہر قلم پہ نام لکھ دیتے ہیں، ہر قلم پر نام لکھ دیتے ہیں، فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ قلم جو ہیں سارے کے سارے اکٹھے کر کے پانی میں نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ جی نہر میں قلم ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جو قلم جو ہے نا پانی بہ رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، لیکن جو قلم مشرق سے مغرب کی طرف یعنی مغرب سے مشرق الٹا چلنا شروع ہو جائے اوپر، وہ صرف بی بی مریم کی کفالت کرے گا۔ بھائی پانی کا بہاؤ جب نیچے ہے تو قلم تو سارے نیچے جائیں گے، قلم اوپر کیوں جائے گا؟ انہوں نے کہا بس یہ قرآن اندازی ہوگی کہ قلم پہ نام لکھ دیتے ہیں، حضرت نام لکھ کے جب پانی میں ڈال دیں گے تو مٹ جائے گا۔ پانی تو دھو ڈالتا ہے نا، پانی میں جو نام لکھ کے ڈال دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اب لکھنے والا پیغمبر ہو تو پانی پہ لکھ دے، لکھنے والا عمر ہو تو لکھا نہیں، دریاؤں کو خط لکھ دیے دریا پڑھتے ہیں۔ اگر حضرت عمر کا لکھا ہوا دریا پڑھ سکتا ہے تو پھر حضرت زکریا کا لکھا ہوا بھی توڑ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جی کلمہ ڈالو، نے کہا جی ٹھیک ہے، اب یہ تو ایک ایسی بات تھی نا کہ جس کا پھر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ بھی جس کی قلم دریا کے بہاؤ کے خلاف اوپر تیرنا شروع کر دے۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیں جناب۔ اچھا بعض علماء نے کہا کہ اس میں بھی بڑی گہرائی تھی اور گہرائی تھی کہ ایک تو وہ نہریں ہیں جو دنیا میں چلتی ہیں، اب دنیا میں جتنے دریا ہیں یا نہریں سیدھی بات ہے اوپر سے نیچے کو چلے گی، یعنی جو اوپر والی جانب ہے وہاں سے پانی آئے گا اور نیچے جائے گا، یہ ایک کھلی سی بات۔ جیسے مکہ ہے معلّہ اونچی جگہ ہے، مسفلہ نیچی اسفل سے نیچی والی جگہ ہے، تو جب بھی وہاں سے سیل آتی تھی اسی طرح گزرے گی، مسیال مسفلہ معلّہ اعلیٰ قدا قدئی، تو یہ وجہ جو ہے۔ تو لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی نا جی، اللہ پاک عطا فرمائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کی نہر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مومن اگر کہے گا کہ یوں چلو تو یوں چلے گی، وہ کہے گا یوں چلو تو یوں چلے گی۔ مومن کہے گا میں تو پہاڑ پہ تیرا سیر کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی اوپر آ جاؤ، وہ نہر اوپر آ جائے، کیونکہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے جو حکم کرو گے وہ ملے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ بی بی مریم بھی تو جنتی عورت تھی نا، بی بی مریم بھی تو حضرت یعنی عمران کی بیٹی ہے، اور پھر ایک پیغمبر کی ماں ہے، پھر صدیقہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کے کفالت کے لیے بھی جو انتظام کیے وہ جنت والے انتظام ہیں کہ جو قلم اوپر چلے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا، ورنہ نیچے والا کفالت کر ہی نہیں۔ اب جناب قلم ڈالے گئے، خدا کی شان ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم نکلا۔ اب انبیاء کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا نا، اللہ کا نبی جو موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بی بی مریم جو شان والی بی بی ہے، شان والی عورت ہے، اس کی کفالت بھی تو شان والا گھر کرے، یہ کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں، تو اس کی تربیت جو ہے وہ عام گھرانے میں نہیں ہوگی، پھر نبوت کے گھرانے میں سے۔ اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے بی بی کو لے لیا، اپنی کفالت میں آ گئے، بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں ہے۔ اب جناب اس عورت کا اسلام میں اور دین میں اور شرائع انبیاء میں مقام دیکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کا انتظام کیا، اپنے عبادت کے ساتھ جو کمرہ تھا اس کمرے کو مخصوص کر دیا کہ بی بی مریم صاحبہ کو مسجد میں بھی نہ رکھیں، کیونکہ جب بڑی ہو جائیں گی تو بعض اوقات عورتوں کی مسجد میں نہیں گزارے جا سکتے، تو اور دور بھی نہ رکھیں کہ ہر وقت میری نظر میں رہیں، میرے تصرف میں رہیں، مجھے احتیاط رہے، حفاظت رہے کہ بی بی صاحبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اب جناب جب بی بی صاحبہ کو وہاں بٹھاتے تو حضرت زکریہ علیہ السلام اتنی احتیاط فرماتے تھے، جب کہیں باہر جانا ہوتا تو تالا لگا۔ اب اب دیکھو نا جی، ایک الٹی سوچ ہوتی ہے کہ دیکھو جی آدمی گھر کو تالا لگا دے، اندر عورت ہے تمہاری قیدی ہے وہ، تو تم قیمتی چیزیں یہاں رکھتے ہو کمرے میں، وہاں تالا لگاتے ہو، وہ کیوں تالا لگاتے ہو؟ بیوقوفی نہیں، کام کھا تالا لگا تو کھلا چھوڑ دو دروازہ، بلکہ چابی جب جاؤ تو گھر کے باہر لٹکا کے چلے جاؤ۔
تم نے اچھی گاڑی خریدی ہو تو ایک تو گیراج کا تالا ہو، ایک تیری گاڑی کا تالا ہو، ایک اسپیشل لاک ہو، اور اس کے بعد ایک چور سوئچ ہو جس کا صرف تمہیں پتا ہو. گاڑی کے لیے اتنا حفاظت ہے، عورت تمہارے نزدیک اتنی بے قیمت ہے. منفی سوچ سے کیوں سوچا جاتا ہے؟ مثبت سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے ہو کہ اسلام نے اس کو عزت اتنی بڑی دی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اس کو محراب میں جہاں عبادت کا کمرہ ہے وہاں بٹھایا ہوا ہے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ زکریا علیہ السلام، اللہ کا قرآن فرماتا ہے كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور جب بھی حضرت داخل ہوتے کب وجد عندہا رزقا، یہاں لفظ ہے رزق. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ رزق جو ہے یہ عام ہوتا، صرف اس سے مراد پھل نہیں ہوتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ